السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج مریم نواز شریف صاحبہ نے میڈیا ٹاک کی۔ کس طرح ان کی میڈیا ٹاک میں خود تضادات پائے جاتے تھے، کہاں کہاں پہ صحافیوں نے ان کو پھنسایا اور ان کے چہرے کا ایکسپریشن کیسے تھے اور کس طریقے سے وہ ٹریٹ کری تھی میڈیا کو، اور کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو خود ان کے اوپر پوری بیٹھتی ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ کون سا ایسا اینکر ہے جو بالکل مریم نواز کی دی ہوئی لائنز کے اوپر ہی اوپننگ بنا لیتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ڈان کا آج ایڈیٹوریل ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی جو آج بات ہے اس میں قدرتی اتفاق کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے ٹاک بعد میں ہوئی، ایڈیٹوریل پہلے لکھا گیا تھا، تو اتفاق سے کیا ایسا نقطہ جوڑتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ، جو سچ سامنے آتا ہے چاہے جتنی مرضی دیر سے آئے، جھوٹ کو مٹ جانا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں پھر وہ میری سینٹرل لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے۔ پہلے بات تو انہوں نے یہ کی، ان پر جو دفعات لگائی جائیں گی، یعنی عمران خان پر، وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے جہاں ان مشکل ہو تو اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، ہر چیز اداروں کو ڈسکریج کرنی چاہیے، یہ والی چیزیں اداروں کو ڈسکریج کرنی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں اس وقت کے لیے نہیں تھا جب میاں نواز شریف صاحب بنگلہ دیش، مجیب الرحمان، میرے سینے میں راز ہیں، وہ سارا کچھ کہہ رہے تھے، اس ٹائم اداروں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے تھا، اب کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اچھا عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نان ایشو ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات انہوں نے شروع میں کی، اس کے بعد 18-19 منٹ کی پریس ٹاک میں سوائے عمران خان کے اور کوئی بندہ شامل نہیں تھا جن کو انہوں نے ڈسکس کیا ہو۔ اچھا، کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی کہ اس عذاب سے، اس کی تقریر سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے خوف کے بت کو توڑ دو، غلامی کو تقریر سننا پسند نہیں کرتی، حالانکہ کسی ٹی وی پر نہیں آتی، چینل پر یقیناً انہوں نے پھر کیبل پر دیکھی ہوگی، کیونکہ چینل پر ڈیلے کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اسی ٹائم پہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی۔ تو اصحاب کے اوپر اگر کوئی سوار ہو تو اسی کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے سنا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی جاتی ہے اور باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن ہے نان ایشو ایسے۔ تو میں وہاں کھڑی ہوتی ہوں تو سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ کی ٹانگیں، ہاں وہ کہا جی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام لیتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں، آپ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں ان مسٹر وائی اور مسٹر ایکس کا نام لیں۔ یہاں پہ بھلا ہو مطیع اللہ جان صاحب کا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کویسچن کچھ اور کیا تھا، لیکن شروع میں اس کویسچن کے اگر آپ حصے کو سنیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کے چہرے کا ایک رنگ آیا، دوسرا گیا۔ کویسچن یہ تھا کہ آپ بھی تو خلائی مخلوق کہتے تھے، آپ تو نام نہیں لیتے تھے، آپ بھی تو محکمہ زراعت کہتے تھے، آپ تو نام نہیں لیتے تھے۔ تو ان کے اوپر خیر آگے جا کے کویسچن انہوں نے بدل لیا تھا، لیکن بہرحال ان کو ایک دفعہ پسینہ ضرور آ گیا تھا، اور ویسے بھی میڈیا کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہیں جس طرح پارٹی کے لیڈروں کو کیا جاتا ہے۔ ایک بات کا جواب دیتے ہوئے اگر کوئی رپورٹر اس طرف سے بولے تو ان کا ہاتھ یوں اٹھتا ہے، پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے، ادھر سے اٹھے تو یوں ہوتا ہے، مطلب کچھ کہنا بھی پسند نہیں کرتی کہ رک جائیں، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بالکل اس طرح، جس طرح کوئی ایک فرعون ہوتا ہے، اس طرح چہرے کے اوپر، وہ اس طرح کر کے یوں کر۔ اس کے بعد نام نہیں لیتے جی، اچھا ان کو برا لگا ان کی پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو خبریں آئی تھی کہ ان کی پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں یا بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جو ان کو برا لگا تو آپ اپنی پارٹی کو کچھ بتاتے ہیں، آپ اپنی پارٹی کو، انہوں نے کہا جی خفیہ ملاقاتیں، آپ کس سے ملنے جاتے ہیں، کبھی آپ نے اپنی پارٹی کو بتایا کہ میں کہاں ملنے جا رہا ہوں، کبھی کچھ آپ نے اعتماد میں لیا، تو پارٹی کو کیا بتاتے ہیں کیا نہیں بتاتے، پارٹی کو کتنا اعتماد میں لیتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹاک کے اوپر آگے بھی آؤں گا میں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے آج کا ڈان کا ایڈیٹوریل، اس کا نام ہے شریف's سائلنس۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، بڑے سے بڑے منسٹر کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا، اس میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی لکھا کہ کیا اب دوبارہ حمزہ شہباز کو لانا چاہتے ہیں، یہ اس کا بیک بلو جو آئے گا اگر کس طرح لائیں گے، اس سے کیا کیوس اور ڈسٹرسٹ میں کمی آئے گی یا بڑھے گا اگر حمزہ شہباز کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے۔ جو آئے روز الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس تک پہنچنے کے لیے، جو اگر آفیشیل شیڈیول ہے اگلے مہینے اگلے سال،
تو اس تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس وے آف فارورڈ کیا ہے، کیا اس بندے کو کیا اکانومی کے لیے کیا کیا کریں گے، اکانومی کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے، کیا اکانومی کو وہی بندہ ہولڈ کرے گا جس کے اوپر اپنی پارٹی الزامات لگا رہی۔ مفتاح اسماعیل کی طرف اس پورے ایڈیٹوریل میں اشارہ ہے کہ کیا وہی کریں گے کنٹینیو، اگر وہی کریں گے تو جو نواز کا کیمپ ہے جو ان کے خلاف ہے ان کو کیسے خاموش کیا جائے گا، اگر مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کوئی کرے گا آ کے تو کون کرے گا، اس شیڈیول تک پہنچنے کے لیے کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہا، جو اس ٹائم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت آئیں گے، ہم نے جو کچھ کہا ہے ہم وہ اپنا منوائیں گے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیا رانا ثناءاللہ صاحب کو ہی آگے کیا جائے گا، اور رانا ثناءاللہ صاحب کے اگر کوئی ایکسٹریم قدم اٹھاتے ہیں جس طرح اس میں لکھا ہوا پہلے اٹھایا گیا تو ایجنسیز کے اوپر جو بیک بلو آئے گا اس کو، اور جو بات سارا کچھ ان کو اگر دیوار پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا پیچھے ان کو سپیس نہیں دی جاتی، اس کا جو بیک بلو آئے گا اس کے اوپر کیا پلاننگ ہے۔ شریف سائلنس اور کسی پارٹی کے بندے کو ٹرسٹ میں نہیں لیا گیا۔ آخری پیراگراف میں ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ہے وہ بہت لمبا، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو میں نے کچھ کور کر دی ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ ذرا بتا دیتا ہوں۔ شروع میں بھی انہوں نے لکھا کہ منسٹر کو نہیں رکھا گیا۔ اٹ از کلیئر دیٹ دا شریف وانٹ ٹو ہولڈ دیئر کارڈ ویری کلوز ٹو دیئر چیسٹ سچ ان دا ڈسٹرسٹ پریولنٹ ان دا پارٹی split into the camp as it is that even the Prime Minister's cabinet is being kept in the dark. This is hardly assuring. It is alarming that the government, while seeming intent to completing its tenure, has no clear plan for future to share with its own silence. اور انہوں نے پھر آگے لکھا ہوا ہے the PMLN is taking a strange path indeed. یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بندوں کو، آپ اپنی پارٹی کو، ان کی پارٹی کی بات کر رہی ہیں کہ وہ خفیہ ملاقاتیں کرنے کے والے سے یا بائی پاس کریں، آپ اپنی پارٹی کو بتاتے ہیں، تو آپ اپنی پارٹی کو بتا دیں، یہ کریڈیبل اخبار ہے، اس کو آپ مینشن کرتے ہیں ہر جگہ پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، خود آپ کسی چیز کے اوپر ایک فیملی ڈسکشن، انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے اس کے اندر کہ فیملی ڈسکشن ہوتی ہے، یہ جو لنڈن میں ہوئی ہے فیملی ڈسکشن ہے، کوئی بڑے سے بڑا وزیر بھی اس میں شامل نہیں تھا شروع میں، کہ nothing new or substance has been shared with the public since the Prime Minister met his older brother. PMLN Supreme Leader Nawaz Sharif for what was reportedly a family-only discussion. If the reports are accurate, even the PMLN federal ministers present in the city were not invited. یہ ہیں جناب صاحب آپ کی اپنی پارٹی کا حال، آپ دوسری کی پارٹی کے اندر وہ ملیں گے یا نہ ملیں یا کس کے، اور شہباز شریف صاحب جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے 2014 کے دھرنے میں اور راحیل شریف اور امپائر کی انگلی کے اوپر بڑی آج باتیں کی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے، کہ وہ ملنے چلے گئے تھے، ایک طرف امپائر کی انگلی کھڑی کر رہے تھے، وہ خیر جس کی امپائر کی انگلی کھڑی کر رہے تھے انہیں کو ملنے کے لیے گئے تھے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، جتنا آپ نے پوائنٹ پتہ نہیں آپ نے کون سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہیں کو ملنے گئے تھے چلیں۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب ملنے جاتے تھے، آپ کا تو بیان ہی ہے ووٹ کو دو مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نواز شریف تو منہ نہیں لگاتے، پتہ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ وہ، تو کیا وہ اپنے بھائی کو بتا کے جاتے تھے رات کے اندھیرے میں ملنے کے لیے جو اکثر ملاقاتیں کرتے تھے؟ اور اگر وہ بتا کے نہیں جاتے تھے تو پہلے اپنے پارٹی کے صدر کو پوچھیں کہ وہ کیوں ملنے جاتے تھے، اور اگر بتا کے جاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، پھر تو یہی ہے۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا جی، خلائی مخلوق والا میں نے آپ کو بتا دیا جو اس کا کال، آگے انہوں نے کیا کہا، یہ جو پنجاب کی بات ہے وہ عدالتی، اچھا پنجاب کی جو حکومت ہے وہ عدالت کی وجہ سے آئی ہے، عدالتی حکومت ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا جتنی جلدی ہو جائے۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ رانا شمیم والا تو بیک فائر کر گیا، رانا شمیم تو آپ کے انہوں نے رانا شمیم نہیں ہے، صرف رانا شمیم نہیں ہے، کیا ارشد نہیں تھا، ارشد ملک صاحب تو ایفیڈیوٹ دے کے گئے تھے آپ کے خلاف، وہ تو ویڈیو آپ نے بنائی ان کو بلیک میل کیا، وہ تو ایفیڈیوٹ دے کے گیا تھا، پھر انہوں نے شوکت صدیقی کی چلے مثال دی، لیکن اور پھر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ میرا غلط ہے، وہ یہ جو میں نے لکھ کے دیا رانا شمیم کہتے ہیں، ان کا ایفیڈیوٹ بالکل ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے تو کورٹ آف لاء میں جا کے کسی کورٹ میں جا کے ثابت کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے غلط دی ہے، آپ اس کو کسی طریقے سے ثابت کر دیں۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا ایک جنرل صاحب کی طرف، جنرل فیض صاحب کی طرف شاید، کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کسی کے لاڈلے، اور وہ عمران خان صاحب کے لاڈلے نہیں ہیں، ان کو نہیں سمجھتے وہ، بلکہ اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو آگے آہو خود سمجھ جائیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قوم کو آزاد کراؤں گا، تو پھر خیر آگے انہوں نے جو کارڈ کھیلے ہیں وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔
کوئی بھی عمران خان کی بات نہیں مان رہا. اب یہ پہلے الیکشن کی نہیں مانی تو کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی بھی بات نہیں مارا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی پستول ہو تو ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگوں میں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مارنا شروع ہو جائیں, اتنی شدت سے غصے میں ہیں وغیرہ وغیرہ. ندیم ملک صاحب کا میں کہہ رہا تھا, جو انہوں نے 2014 کے دھرنے کا کہا مریم صاحبہ نے, جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے جس طریقے سے, اسی طرح ندیم ملک صاحب نے انہی لائنز کو لے کر ساری اوپننگ دی ہے. اگر یہی والے ندیم ملک صاحب بغیر علیم خان صاحب کے چینل خریدے بات کرے ہوتے تو کچھ مسئلہ نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے اب علیم خان صاحب نے خرید لیا, اب تو ندیم ملک صاحب کچھ بھی بولیں گے تو اس کو ڈاؤٹ فلی ہی دیکھا جائے گا. یہ کچھ چیزیں تھیں اہم. تو نان ایشو ہم نے ڈسکس کیا ہے. عمران خان 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک سب انہی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, ان کے خلاف کریں ان کے حق میں کریں, اسی ٹاپک پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہے نان ایشو. سیلاب آیا ہوا ہے, ایک اینکر صرف اس ٹائم ہمیں سب شاید سیلاب میں پھیر رہے ہیں, اور ساری دنیا جو ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ ان کے پروگرام سے ایبسلیٹ ہیں, وہ اس ٹائم ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. تو یہ ہے سیلاب کے اوپر جو پروگرام کرتے ہیں, لیکن نان ایشو ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.